امیر المؤمنین اور وہ یہودی دونوں ایک دوسرے کے فریق، ایک اس میں مدعی دوسرا مدعا علیہ۔ زرہ تھی، آپ ارشاد فرماتے یہ زرہ میری ہے، چوری کی گئی ہے۔ خلیفۃ المسلمین قاضی کے دربار میں ہے۔ آج کوئی کبر و نخوت رکھنے والا ایسا کر سکتا ہے؟ آج ہے کسی کے اندر یہ دم؟ کچھ نہیں ہے، بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، سکھائے جاتے ہیں تو پوری بات سیکھ کر کے بھی معافی ضمیر کو ادا کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ فتنے پہ فتنہ بپا کیا جا رہا ہے، فتنے پہ فتنہ بپا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ حضرات سے عرض کروں کہ آج کئی مہینے سے کلپ پر کلپ آ رہی ہے، کئی مہینے سے بیان پر بیان آ رہا ہے۔ کہیں سے آپ نے سنا کہ یہ فتنہ ہو رہا ہے؟ کہیں سے آپ نے سنا یہ فتنہ ہو رہا ہے؟ کسی نے اب تک نہیں کہا یہ فتنہ ہو رہا ہے۔ یا اللہ، فتنے کو فتنہ آدمی نہیں کہتا ہے، لیکن جب فتنے کی سرکوبی کے لیے کوئی مجاہد کھڑا ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ فتن ہے اور یہ فتنہ کر رہا ہے۔ یا اللہ، کیا دور آ گیا ہے! ہم قیامت سے بالکل بہت قریب ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، یہ عالم ہے، فتنے پہ فتنہ کیا جا رہا ہے، اور کیسے دعوے کیے جا رہے ہیں، ایسے دعوے کہ تمہارے پاس سند ہو تو دکھاؤ۔ اس سند کی طلبی میں سب سے بڑے فراڈی تو تم معلوم ہو رہے ہو، اس لیے کہ سند موجود ہے۔ سند پہ پہلا نام حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں گلے سرسبز کہتے تھے، حضرت تحسین ملت کا دستخط ہے۔ دوسرا دستخط اس کے پرنسپل مولانا حنیف خان رضوی کا دستخط ہے، اور تیسرا دستخط اس کا ہے جو سند کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پڑھایا نہیں اور بوگس سند جاری کی ہے۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، اب جو ہے یہ حیز طبیعی میں پہنچا دیں گے یہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پڑھایا نہیں ہے تو پھر یہ سند کیسی اور یہ دستخط کیسا؟ اور اگر یہ سند ہے، دستخط ہی ہے، پھر مطالبہ کیسا؟ اگر یہ سند ہے، دستخط ہے، اور آپ ہی کا دستخط ہے، اور یقیناً آپ کا دستخط ہے، تو پھر اس کے بعد سند کا مطالبہ کیسا؟ اور اس کے باوجود بھی سند کا مطالبہ ہو رہا ہے تو فتنہ اسی کو کہتے ہیں، اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ جو آدمی ابو طالب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ابو طالب کو مسلمان نہ جانے میں اس کو مسلمان نہیں جانتا، اب بتاؤ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ ابو طالب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس کے بارے میں کلپ جاری کرو۔ اور آپ اس سے ملاقات کر رہے ہو، آپ اس کو مہمان بنا رہے ہو، آپ اس کو عزت دے رہے ہو۔ جو آدمی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل کہہ رہا ہے، ظالم کہہ رہا ہے، ایسے سے آپ ہاتھ ملا رہے ہو، آل رضا کہتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ آل حضرت کی روح کو آپ تڑپا رہے ہو ان کے قبر اطہر میں، سرکار مفتی اعظم کی روح کو تڑپا رہے ہو اپنے قبر کے اطہر میں، اپنے آپ کو سرکار مفتی اعظم کا خلیفہ کہتے ہو، اور ان کی محبتوں کا اور ان کے زہد و ورع کا ایک شمع بھی آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو ایسے گستاخوں کو آپ اسی طریقے سے بھگاتے جس طریقے سے وہابیوں کو بھگایا جاتا ہے، جس طریقے سے صلح کلیوں کو بھگایا جاتا ہے۔ اس سے بڑا صلح کلی کون ہوگا؟ اس سے بڑا صلح کلی کون ہوگا جس کو آپ نے گلے سے لگایا ہے؟ اس کے باوجود اتنا بڑا دعویٰ کہ میں اس وقت آل رضا میں سب سے بڑا اور اکیلا ہوں، ایک اکیلی نشانی ہوں۔ ایسی نشانی تو لوگوں کو راہ سے بھٹکا دے گی، یہ نشانی ہم کو نہیں چاہیے۔ اور سنیے، جس ذات گرامی کے بارے میں آپ کلپیں جاری کر رہے ہیں، کان کھول کر سن لیجئے۔ ایک دعویٰ انہوں نے کیا، ایک دعویٰ فقیر کر رہا ہے۔ حضور قائد ملت کو کیا سمجھتے ہو؟ حضور قائد ملت کو حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے علالت کے زمانے میں اپنا دورہ منسوخ فرما کر کے، یہ ظاہری علالت ہے، حقیقت میں تو اپنے بچے کو سنوار رہے تھے، وہ روحانیت پلا رہے تھے، وہ حضور تاج الشریعہ اسے اپنے رنگ میں رنگ رہے تھے قائد ملت کو۔ اب اس کے بعد عالم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی علیہ رحمت و رضوان نے ایک مقام پر یہ لکھا ہے کہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقبولیت اور خلق خدا کے نزدیک مقبولیت بہت بعد میں حاصل ہوئی تھی، قوم ان کے درمیان ان کے قدموں پہ ٹوٹ رہی تھی بعد میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقبولیت شباب کے عالم ہی میں حضور تاج الشریعہ کو عطا فرما دی تھی، شباب کے عالم میں عطا فرما دی تھی۔ الحمدللہ سرکار اعلی حضرت کے فیضان سے، سرکار حجت الاسلام کے فیضان سے، سرکار مفتی اعظم کے فیضان سے حضور تاج الشریعہ نے اپنے لخت جگر کے اندر ایسی خصوصیتیں ودیعت فرما دی ہیں کہ الحمدللہ ہم پہلے ہی دن سے وہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ خلق خدا آپ کے قدموں پہ جھکی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا جھکی جا رہی ہے۔ اب میرا چیلنج سن لیجیے، آپ کو اگر اس پر بھی آپ کے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں محسوس ہو پا رہی ہے اور جلتا ہی جا رہا ہے، برننگ بڑھتی ہی جا رہی ہے آپ کی، تو آپ سن لیجیے، ہندوستان میں جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی خانقاہیں ہندوستان میں ہیں، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، ساری خانقاہوں کے مشائخین کو، میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں سارے خانقاہ کے مشائخین کو آپ ایک اسٹیج پر جمع کر دیجئے اور ایک اکیلا اسٹیج بنائیے حضور قائد ملت کے لیے، ایک اکیلا اسٹیج بنائیے حضور قائد ملت کے لیے۔ اب اس کے بعد خلق خدا کو چھوڑ دیجئے، دیکھیے کہ خلق خدا کس کے قدموں پہ جا جھکتی ہے، کل کے خدا کس کے قدموں پہ۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کا سینہ جل رہا ہے، اس دن آپ کا سینہ پھٹ جائے گا اور آخری دن ہوگا وہ آپ کا۔ ہے اگر دم تو آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ خانہ خدا میں دعویٰ کر رہا ہوں، آپ کر کے یہ دیکھ لیجئے۔ آپ نے قائد ملت کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے قائد ملت کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ نے اپنے بزرگوں کی روش کو چھوڑ دیا تو آپ پھر اس کے بعد جو اس سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہے اسے کیسے آپ سمجھ پائیں گے؟ اگر آپ نے روش کو پکڑا ہوتا تو ایسے صلح کلیوں کو اپنے گلے سے نہ لگاتے۔ اس کے علاوہ ایک بیان آپ کا موجود ہے، آپ بھی دوبارہ سن لیجئے گا۔ آپ کسی کو بریلی شریف عرس اعلی حضرت میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں اور اس دعوت دینے میں آپ جملہ جو ارشاد فرما رہے ہیں اپنے جملے کو غور سے سن لیجئے۔ آپ اس میں داعی بن کر کے اپنے مدعو لہو کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ کہ آپ آئیں گے تو معاذ اللہ رسول اللہ قدم چومیں گے۔ یہ جملہ انہوں نے اپنے دعوت میں ارشاد فرمایا ہے، اس کلپ کو سن لیجئے آپ۔ جنو کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنو، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ جو کچھ بھی کریں وہ سب اصلاح، اور جب فتنوں کی سرکوبی کرنے والا کھڑا ہو جائے تو ایسے جملوں کو فتنہ کہا جائے اور ایسے جملوں کے بولنے والے کو فتین کہا جائے۔ مسلمانوں ایسا دور آ گیا ہے، ایسا دور آ گیا ہے جہاں جہاں حضور تاج الشریعہ حضور محدث کبیر نے شریعت کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے اور شریعت کے خلاف چلنے والے قلم کو توڑا ہے، وہاں پر آوارہ لوگوں نے کہا یہ فتنہ کر رہے ہیں، وہاں پر آوارہ لوگوں نے کہا یہ فتنہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں فتنہ یزید لے کر کے آیا تھا، امام حسین نے اسے دبایا تھا۔ فتنہ خارجی لے کر کے آئے تھے، فتنہ خارجی لے کر کے آئے تھے اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے نے اسے دبایا تھا۔ فتنہ جو ہے خلق خدا کا سیدنا حضرت سیدنا
امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ خارجی لے کر کے آئے تھے، اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کی سرکوبی فرمائی تھی۔ فتنہ جو ہے وہ اکبر الہی لے کر کے آیا تھا، دین الہی، اور اس کی سرکوبی حضرت سیدنا سر مخدوم مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور فتنہ رشید احمد گنگوہی لے کر آیا، اشرف علی تھانوی لے کر آیا، اسماعیل دہلوی لے کر آیا، قاسم نانوتی لے کر آیا، خلیل امبیٹوی لے کر کے آیا، یہ فتنے لے کر کے آئے تھے۔ اور امام محمد رضا نے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا بھار ہے کہ یہ وار بار سے پار ہے۔ اس طریقے سے ان فتنوں کی سرکوبی امام محمد رضا نے فرمائی۔ اور اب اس کے بعد عالم یہ ہے کہ اب یہ فتنے باہر سے نہیں، اب تو اندر ہی سے پنپنے لگے ہیں، اندر ہی سے پنپنے لگے ہیں۔ تو اندر سے پنپنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اندر والے وہ فتنے کی زد میں آ جائیں گے اور اس کی حمایت میں آ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے سپاہی اور مجاہدین رہتی دنیا تک کے لیے اہل سنت کو عطا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔